شیعوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں اس بحث میں پڑھوں گا تو تمہارا دل ٹوٹے گا. بس ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آغا خان ہسپتال بھی غیر شیعہ کا نہیں ہے. یہ ہمارا ذاتی گھریلو جھگڑا ہے کہ وہ 6 کو مانتے ہیں ہم 12 کو مانتے ہیں. وہ تمہارے قبیلے سے نہیں ہے. تو پاکستان کے بنیادوں میں اور پاکستان کی ترقی میں شیعوں کا سب سے زیادہ کردار ہے. اور مستقبل کی قومی زبان پاکستان کی عربی کو قرار دیا جائے. یہ وہ بات ہے کاش کہ کان دھرے ہوتے. پاکستان بننے کے فوراً بعد سر آغا خان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عربی زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیں. لطف یہ ہے کہ بنگالی بھی تیار تھے، سندھی بھی تیار تھے. ہماری قیادت سے اس وقت غلطی ہوئی ہے. ویسے تو یہ کہ بائی لینگوئل بھی دنیا کے اندر ملک ہے، ملٹی لینگوئل بھی ہے. اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بالکل سوئٹزرلینڈ، 6 زبانوں کے اندر ہر ان کا جو فارم ہے سرکاری 6 زبانوں میں چلتا. لیکن ہم نے اردو کے اوپر بڑھے رہے اور اردو بھی نہیں ہو سکی. آج تک وہ لکھی ہوئی ہے کہ زبان تو قومی ہے ہی نہیں، تو سارا معاملہ انگریزی کا ہے. آغا خان نے کہا تھا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 20 سال میں آپ مڈل ایسٹ کا حصہ بن جائے، عرب ممالک کا حصہ بن جائے. اور سندھی میں ایک کتاب چھپی تھی سندھ میں، انہوں نے کہا تھا عربی کو قبول کرنے کو تیار ہے، اردو کو نہیں کرے. تو یہ پرابلم بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ تھا. زبان کا معاملہ ہندوستان نے حل کیا ہے. اب وہ صوبے نہیں کہلاتے، اسٹیٹس کہلاتے. ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے. صرف 3 ایک صوبے ایسے ہیں کہ جن کی زبان ہندی ہے، اسے ہندی بیلٹ کہتے ہیں. باقی ہر ایک کی اپنی زبان ہے. سارا معاملہ اپنی سطح پر جو ہے اسی زبان میں ہوتا ہے. ہاں رابطے کی زبان انگریزی ہے. مرکز سے اور اسٹیٹ پہ کوئی کورسپونڈنس ہوگی تو انگریزی میں ہوگی. اس حوالے سے، اور میں نے حوالہ آپ کو دیا تاریخی اعتبار سے کہ آغا خان صاحب کو، سر آغا خان سلطان محمد خان، میں ذرا لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، میں انہیں دادائے پاکستان کہتا ہوں. بابائے پاکستان محمد علی جناح، تو فاؤنڈر آف دی مسلم لیگ جو ہے اس کے اندر تو وہ تھے، آغا خان تھے. اس حوالے سے ان کا مشورہ تھا. حالانکہ وہ کوئی یعنی عرب تو نہیں تھے. انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں پر شکل یہی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ نہ اردو بن سکی ہے، نہ سندھی بن سکی ہے، اور صرف انگریزی ہی ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کون سا ملک ہے کہ آغا خان کی کسی خواہش کا احترام نہ کرتا ہو، یا اسماعیلیہ کی کسی خواہش کا احترام نہ کرو؟ خود پاکستان کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک بس پر دہشت گردوں نے پورے اس دہشت گردی کے دورانیے میں جہاں اثنا عشری روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ اثنا عشری احتجاج و دھرنے کرتے ہیں، ایک بس پہ ان کی کراچی میں حملہ ہوا، چند افراد ان کے مرے، اور ہفتے کے اندر قاتل پکڑے گئے، دہشت گرد پکڑے گئے. معذرت کی پاکستانی سربراہوں نے آغا خان سے کہ یہ ہم سے غفلت ہوئی ہے، اس دفعہ معاف کر دیں، ہم اس کے بعد یہ تکرار نہیں ہونے دیں گے. اور فوراً انہوں نے وہ کھوج لگا کے وہ سارا نیٹ ورک پکڑ کے ان کو جیلوں میں سزائیں بھی دلوا دی. وہ اتنا نفوذ ہے ان کا. بھائی کہ جمعیت کتنی ہے پاکستان کے اندر، کتنی جمعیت ہے دنیا میں، کتنی جمعیت ہے. بعض نے کہا کہ ساری دنیا میں ملا کر بھی یہ شاید 2-4 ملین سے زیادہ نہیں بنتے، لیکن ایک طاقت ہے، اقتصادی طاقت ہے. پرنس کریم آغا خان نے بھی خاص آپ کو دعوت دی. تو یہ اس سے ہمیں تو لگتا ہے پوری دنیا میں آپ اپنا جب کراچی میں تشریف لائے تھے آغا پرنس آغا خان صاحب، تو وہاں پہ دیدار تھا ان کا پوری دنیا سے. اسماعیلیز تھے وہ دیدار کرنے آئے تھے کراچی میں. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ گورنر ہاؤس جو وہاں پہ میرا پرفارم ہوا ان کے سامنے، تو شہزادی بھی تھی ان کے ساتھ. تو وہاں پہ پھر جب ختم ہوا، کیونکہ میں نے گنان بھی وہاں پہ پڑھا تھا کہ آج راج مبارک ہوئے. اچھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، پرنس صاحب. تو وہاں پہ 6 منٹ انہوں نے مجھ سے بات کی. لوگوں نے مطلب وہ گنے کیونکہ وہ اسماعیلیز تو
انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے قصیدے آپ کو جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو بھیجوں گا اور آپ وہ پڑھیں. قصیدے مطلب قصیدے پنتن پات ان کے پاس جو پرانے اچھا لکھے ہوئے تو وہ ہم بھیجیں گے آپ کو تو آپ پڑھیے. تو اس طرح سے ہم نے اجازت انہوں نے فرمائی. تو اس کے بعد پھر وہ جس بھی آپ کو اس زمانے میں اتنا یعنی جتنے ہوٹل تھے کہیں جگہ نہیں تھی, سب اسماعیلیز وہاں پہ آئے ہوئے. اب ایک ہوٹل میں ہم چلے گئے. کدھر کی بات؟ یہ کراچی. تو وہاں ایک مجمع پورا ہجوم میرے اوپر کہ 6 منٹ آپ سے کیا بات کی, سائیوں نے کیا بات کی. تو میں نے کہا کہ بس انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اپنے قصیدے بھیجیں گے آپ کو, وہ آپ پڑھیے. تو بہت خوش ہوتے تھے, رو رہے تھے, کہتے تھے کہ ہم تو صرف درشن دیکھتے ہیں, آپ سے 6 منٹ انہوں نے بات کی. تو بہت ہی یہ گوادر شیشے آج غیر مسلم دیکھ کر ان کے پیٹ میں موت ہو رہا ہے. اس کو پاکستان کے لیے عطیہ کرنے والا واحد شخصیت سلطان محمد شاہ ہے. پاکستان بنانے والا بھی اسماعیلی تھا. پاکستان کو گوادر عطیہ کرنے والا بھی اسماعیلی تھا. اندازہ کرے تاریخ کو چھپانے سے ہم لوگ کہاں تک کتراتے رہیں گے. تاریخ شاہد ہے, تاریخ ہمارے اوپر لعنت بھیجے گا. بھائیو دوستو, مختصراً اس اسلامی ریاست کا پیشنگوئی تھا کہ اس ریاست میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس ریاست میں گپس میں لوہے کا پل ہوگا, افغانستان میں جنگ ہوگا, پاکستان یاسین سے تبت تک لوگ اس ریاست کے انتہائی خواہش مند ہوں گے. آج کل وہ پیشن گوئی اس پاکستان پر اتر رہا ہے جو آغا خان نے ہمارے لیے ایک تشتری میں پیش کر کے اس کو حوالہ کیا ہے. پرنس کریم آغا خان کی صحت, تعلیم اور مختلف شعبوں میں انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات. The wisdom, the tolerance and compassion of His Highness Aga Khan, I think we can win the battle for the better world. اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان نے کرونا وائرس کے لیے 42 ارب روپے کی رقم عطیہ کر دی. اس والے